ایک دفعہ ایک ٹرینر اپنے سٹاف کو ٹریننگ کروا رہا تھا، تو اس نے کہا ہم اب ایک مشق کرنا چاہتے ہیں جو مشرتی زندگی میں ہمارے کام آئے گی۔ تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے سامنے کچھ غبارے پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا غبارہ اٹھا لے اور اس میں ہوا بھر کے اپنا اپنا نام لکھ کے اپنے پاس رکھے۔ تو سب نے ایسا کیا، غبارہ اٹھایا، ہوا بھری اور اپنا نام لکھ کے اپنے پاس رکھا۔ اس نے کہا اب ایک ایک کر کے اس کمرے میں جائیں اور اس غبارے کو کمرے کے اندر چھوڑیں۔ ہر کوئی گیا اور اس کمرے کے اندر غبارے کو چھوڑ کے آ گیا۔ کمرہ جو تھا وہ غباروں سے بھر گیا۔ پھر اس نے سب کو باہر نکالا۔ اس کے بعد کہا کہ اب آپ کے پاس 2 منٹ ہے، ہر کوئی جائے کمرے کے اندر اور اپنا اپنا غبارہ اٹھا لے۔ سارے گئے کمرے کے اندر، ایک دھڑام سا مچ گیا اور ہر کسی نے کوشش کی کہ اپنا اپنا غبارہ اٹھائے۔ اس کوشش کے اندر کسی کو بھی اپنا غبارہ نہیں ملا، لیکن سب کے غبارے پھٹ گئے۔ سارے واپس آ گئے۔ اب ٹرینر نے کہا اب آپ ایسا کریں، دوبارہ غبارے لیں، اس کے اندر ہوا بھریں، اپنا نام لکھیں اور اسی طرح سے کمرے کے اندر چھوڑ دیں۔ دوبارہ بھی پھر ایسا ہوا۔ اب ٹرینر نے کہا کہ ایک چھوٹی سی تبدیلی کرتے ہیں، آپ سبھی کمرے کے اندر جائیں اور جس کا بھی غبارہ ملے وہ اس کے مالک کو دے دیں۔ تو ایسا کرنے سے 1 منٹ کے اندر سب کو اپنے اپنے غبارے مل چکے تھے۔ زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی خوشی میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہمیں ہماری خوشی کے راستے دکھا دیتا ہے۔ اور زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں۔ جیسے کہ ایک مشہور شعر ہے، اپنے لیے جیے تو کیا خاک جیے، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ جب آپ اوروں کے کام آنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے جو کام ہیں وہ آٹومیٹکلی ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس مقناطیسی صلاحیت میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو خوشی دے رہے ہوتے ہیں، خوشی دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں تو آپ کو ریٹرن میں تکلیف ہی ملتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو ریٹرن میں آپ کو جھوٹ ہی ملے گا۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رکھنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچیں۔ اب آج کل کا جو دور ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنا اپنا سوچو، اپنا اپنا سوچو گے تو آپ کو آپ کی خوشی مل ہی نہیں سکتی۔ آپ نے یہ چیز فیل کی ہوگی کہ ہر کوئی آج کے دور میں بے چین ہے۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ اپنی دوڑ میں لگا ہوا، وہ کسی کو جتوانے کی شوق میں نہیں ہے، وہ کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا، وہ کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر خوش نہیں ہو رہا، اس کی خوشی میں وہ شریک نہیں ہو رہا۔ خوشی دیکھتا ہے تو اس کو جلن سی ہونے لگتی ہے، وہ حسد کرنے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں۔ آپ جب دوسروں کی خوشی کے اندر خوش ہونا شروع کر دو گے تو آپ کو زندگی بھی خوشیاں دینی شروع کر دے گی۔ خوش رہنا اور غم لینا یہ آپ کے رویے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے رویے رکھتے ہیں تو اچھے لوگوں کا حلقہ احباب ہی آپ کے ارد گرد رہتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ کچھ لوگ آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ بہت ہمارے ساتھ اچھے ہیں یا کسی کے ساتھ اچھے ہیں لیکن ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا رویہ ہو رہا ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہو لیکن ریٹرن میں آپ کے ساتھ اچھائی نہیں ہو رہی ہو، تو ایک چیز کا یقین کر لیں کہ آپ کسی بڑے مقصد کے لیے تیار ہو رہے ہو، اور وہ بڑا مقصد آپ کو دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور وہ بڑا ریٹرن یا بڑا ریوارڈ آپ کو آخرت میں بھی مل سکتا ہے۔ تو صبر کا دامن ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اصل میں ہے کیا چیز؟ آج کل لوگوں کا رویہ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ تھوڑی سی کسی کی بات برداشت کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت صبر کر لیا۔ آپ کسی کے ساتھ 1 سال رہے ہو، آپ کسی کے ساتھ 2 سال رہے ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف میں ہی اس کی بات برداشت کر رہا ہوں، تو آپ پھر برداشت نہیں کر رہے ہو۔ جس وقت آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں تو صبر کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، صبر کی کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ جب آپ صبر کر رہے ہوں اور اس دوران آپ کا شکوہ نکل جائے تو آپ کا صبر ختم ہو جاتا ہے، اور شکوہ، شکایتیں ہمیشہ ناشکری کی علامت ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی صبر کرنے والے شکوہ نہیں کرتے اور کبھی بھی وہ ناشکری نہیں کرتے، کیونکہ جو ناشکری کرتا ہے اس سے موجودہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں جو بھی ہو سکے صبر سے کام لیں، شکر سے کام لیں، کیونکہ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے، اور جو چیز آپ کو نہیں مل رہی اس میں آپ ہی کا بھلا ہے۔ ہمیشہ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کریں
اور اللہ کی بات ماننے کے بعد اللہ کے حوالے کریں۔ یہ نہیں کہ آپ پر کوئی ذمہ داری آئی ہو اور اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگ کر اور اس ذمہ داری کو نہ نبھا کے آپ کہیں کہ میں نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کیے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ پر جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کے بعد اگر آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، تب صبر آپ کا شروع ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ منازل طے کروا رہا ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو، جس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر سے، شکر سے اپنی زندگی دوسروں کے ساتھ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور ہمیشہ اچھا کرنے کی سوچ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔